Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. خود امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے حالات سے باخبر نہ ہوں تو دشمن تمہیں جو ہے وہ چیر پھاڑ رہا ہے. عزیزان محترم، یہ امام کی نگاہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کا صاحب، جس کا مالک ہوتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کا اور میرا مالک زندہ ہے. ہمیں کس چیز کی پریشانی، ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہم کن چیزوں سے ڈرتے ہیں خام خواہ؟ خوب شیعہ، وہ بھی اہل بیت کا شیعہ، وہ بھی علی کا شیعہ. بھائی جس کے امام کی گردن پیاسی کربلا میں سر سے جدا کر دی جائے، تن سے جدا کر دی جائے، اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے؟ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ میرے آپ کے اوپر تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے، میں پریشان کس بات کا ہوں؟ مجھے اپنے آپ کو اور اپنے پروردگار سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو دنیا کی مشکلات ہیں، یہ جو ہمیں آتی رہتی ہیں، ہمیں دعائیں ہیں، اہل بیت نے تعلیم دی ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ گھبراہٹیں، یہ مشکلات، جو ذرا سی مشکل آئے تو وہ پھر ہم بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایک تو ہمارے ہی سب سے زیادہ جادو ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جادو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ معجزے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد ہی ہمارے ہی مذہب سب سے مشکل کے اندر ہے. یہ المیہ نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم جادو کر رہی ہے اور جو بچی ہوئی ہے وہ جادو کے تاثیر میں بیٹھی ہوئی ہے. نظام بھی ایسا بنا دیا ہے نا، وہ ٹی وی میں بھی بابے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، عالم آ رہا ہے، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. لوگ فارغ ہیں جو بیٹھ کے جادو کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں بھی کھانسی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے اوپر جادو وادو ہو گیا لگتا ہے. بھائی نماز روزہ پڑھیں، پاک صاف رہیں، وضو کی حالت میں رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں. باقی بیماری تو اللہ دیتا ہے انسان کو دیکھنے کے لیے بھی کہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ مشکل دیتا ہے، میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ شکر کریں خدا کا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے اور میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے خدا مجھے اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے. یہ خدا چاہ رہا ہے کہ میں بولوں. اب یہ جب میں اپنے پروردگار کی طرف آؤں گا تو ہی تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا آخری نمائندہ ہے. مجھے کیا پریشانی، مجھے کیا مشکل. عزیزان محترم، امام کا اگر وجود نہ ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا تھا دنیا میں. گھبرائیں نہیں، دشمن کچھ بھی کر لے کچھ نہیں کر سکتا، قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کچھ بھی کر لے، خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. بس فرق یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بس تاریخ جو بتا رہی ہے، اچھے بھی لوگ تھے، برے بھی لوگ تھے، یزیدی بھی تھے، کربلائی بھی تھے، اس امام کے ماننے والے تھے، اس امام کے مقابلے میں. یہ تاریخ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں؟ امام ابھی ظاہر میں نہیں ہے تو میں کہاں ہوں؟ امام کی طرف ہوں، کہیں اور ہوں. اور اگر آج میں نے پریکٹس نہیں کی تو یاد رکھیے گا کل جب امام آئیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے امام کی طرف جانا، اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ بھی اس لیے میں آپ کو کوئی میٹھی میٹھی گولیاں کھلانے نہیں آیا یا میٹھے کیپسول کھلا دوں کہ بس آپ نہیں عزیزان محترم. جب امام آئیں گے بہت سخت ہوگا. علامات جو ظہور کی علامات ہیں کہ جس کے اندر ایک آسمانی آواز ہے، اس کے اندر سفیانی کا، یمانی کا، خراسانی کا خروج ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مدینہ کے پاس زمین دھس جائے گی. یہ کچھ علامات ظہور کی ہیں. قتل نفس شہید نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میں ان چیزوں کو دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ میں ان چیزوں کو سمجھ پاؤں گا کہ نہیں سمجھ پاؤں گا؟ اور وہ جو علامات ہیں آخری زمانے کی وہ تو اچھی خاصی ہو گئی ہیں. مرد عورتوں جیسے ہو جائیں گی، عورتیں مرد جیسے ہو جائیں گے، گناہ گناہ نہیں رہے گا، برائی برائی نہیں رہے گی،
طلاقیں بڑھ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. دیکھیں نا اب آج کل لوگ، آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے، آپ کسی کو امر معروف نہیں کو تو بھائی آپ کو کیا اپنا کام کرے. کسی کو آپ گھر کے اندر، مجھے کتنے لڑکوں نے کہا خواتین کو بھی مشکلات ہے، جو بیچاری حجاب کرتی ہیں ان کو گھر کے اندر مشکلات ہیں. وہ اپنے گھر میں، باپ کے گھر میں حجاب کر رہی ہے، شادی کر کے گئی ہے، شوہر جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں حجاب کی ضرورت نہیں. کتنی مشکل ہے اس کے اوپر. آپ کو کیا پتا ایک با حجاب خاتون کا بال نظر آ جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ نہیں اس کو درک کر سکتے. جو پاسدار حدود الہی ہو اس کے لیے بڑا سخت ہے کہ نامحرم اسے دیکھے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان باتوں کو، ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سخت دل ہو گئے ہیں ساری باتوں سے. کیوں میرا چوتھا امام روتا رہا کربلا کے بعد؟ جب پوچھا کہ سب سے بڑی مشکل کیا تھی، کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. کیوں؟ کہا اہل بیت سادات بے پردہ بغیر چادر کے دربار میں کھڑے رہے. یہ مطلب یہ ہے، یعنی سارے امام اسی پہ تو گریا. امام زمانہ بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر یہی ان کو گریا ہے اپنی پھوپھی کے لیے. سب سے زیادہ ان کو یہی مشکل ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی یہ باتیں کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی. آخری زمانہ اتنا آ گیا ہے. عزیزان محترم، ہم کب درک کریں گے ان چیزوں کو؟ کسی دنیا کے مذہب کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں جتنا ہمارے پاس ہے کہ ہم امام کے نام پہ سب جمع ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کوئی مر جائے تو بھی امام حسین کی مجلس ہے، ہمارے کسی کا سویم ہو تو بھی امام حسین کی مجلس، 10واں ہو تو بھی امام حسین، 40واں ہو تو بھی امام حسین، برسی ہو تو بھی امام حسین، شادی ہو تو حدیث قصہ، کچھ ہو تو حدیث. اتنا مذہب کا پلیٹ فارم، اتنا پیغام، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمل نہیں ہے.